السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، ربیع المہینے کی آمد ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، تقریباً کم و بیش مشکات کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ 5758 نمبر پر تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک 1,24,000 میں سے اللہ نے جو شان ہمارے نبی کو عطا کی ہے وہ کسی کو عطا کی نہیں۔ بھائی جان، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں۔ کتنے معجزات ہیں؟ 3 ایسے ہیں جن کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ باقی احادیث میں بہت سارے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معجزہ جو اللہ نے ہمارے محبوب کو دیا ہے، وہ پہلا معجزہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب پر، آقا پر اللہ نے 30 پارے سینے پہ اتار دیے ہیں۔ یہ پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ، صحیح مسلم میں 7072، صحیح البخاری میں 3636، صحیح البخاری میں 4981، صحیح مسلم میں 385۔ تیسرا معجزہ، دوسرا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا معجزہ جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ بڑی محبت سے سنیں کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو کیا شانیں دی ہیں، اور ہمیں اپنے محبوب کی اس شان کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا، چکر بازی دینی، سود خوری کرنی، ماں باپ کا دل دکھانا، مصطفیٰ کی بات پر عمل پیرے رہنا چاہیے۔ تیسرا معجزہ، سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 1۔
ان میں سے سب سے بڑا معجزہ، 3 معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اسراء والمعراج۔ اس معجزے کے 2 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 2۔ صحیح مسلم 430۔ حوالہ دینا میری مجبوری سمجھ لیں، میری محبت سمجھ لیں، میرا شوق سمجھ لیں، اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب 2 حصے ہیں، الاسراء والمعراج۔ ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زمینی سفر، جس کو کہا جاتا ہے الاسراء کہلاتا ہے، یعنی زمینی سفر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی زمینی سفر، اور والمعراج یعنی آسمانی سفر۔ کیا ہے؟ دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا سے آگے تک معراج کہلاتا ہے، یعنی آسمانی سفر۔ امام طحاویہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کرتے ہیں، صحیح البخاری 3888، عقیدہ طحاویہ میں 223 نمبر پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اہل السنہ کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک، اخ المسلم پوری امت مسلمہ کا، ان کے نزدیک اللہ پاک نے آپ کو یہ جو سیل کروائی ہے، نیند میں نہیں کروائی، یہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ کروائی گئی ہے۔ ہمارا اس پہ یقین ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقظَةِ إِلَى السَّمَاءِ۔ ٹھنڈ پڑنی چاہیے پھر میری، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میں ان کو معراج کی بات سمجھا سکوں۔ ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى۔ یہ عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہوا ہے، 223 نمبر صفحہ۔ کہا یعنی معراج برحق ہے، معراج حق ہے۔ نبی رحمت کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں اللہ نے سیل کروائی آسمان تک، بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ کی منشا تھی۔ وہ کہو سبحان اللہ، جہاں تک ہمارے رب کی کیا تھی؟ منشا تھی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ کی تکریم کی، ہمارے نبی کی کیا کی؟ تکریم کی، اور جو کچھ اس نے چاہا آپ کی طرف وحی کی، اللہ نے بات کی۔ آئے الاسراء والمعراج کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، سورۃ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 1، صحیح البخاری 3887، صحیح مسلم 411 سے 417 تک۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ معراج کا سفر شروع ہونے لگا ہے، ذرا آپ نے پورا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان کا کیا معنی ہے کہ وہ پاک ہے. اللہ نے اپنی پہلے تعریف کی. یہ نہ سمجھنا یہ بات کوئی بشر نہیں بیان کر رہا، تمہارا رب سبحان بیان کر رہا ہے جو ہر چیز سے کیا ہے، پاک ہے. اسی لیے اللہ نے سبحان سے نقشہ کھینچا، اور نقشہ بھی میرے نبی کے دل پر کھینچا، کہیں پلٹتا پلٹتا کہیں اور نہ نکل جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح جو ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں. کہا اس لیے ہم اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً تیرا رب خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اقصیٰ کو کہتے اقصیٰ بیت المقدس، پہلے اقصیٰ تھا. پہلے کیا نام تھا؟ بیت المقدس کا پہلے نام کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ. اب بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے، ایلیا نام بھی رکھا گیا قدیمی شہر، اور فلسطین کے نام سر بولا جاتا ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس موجود ہے. اس کا فاصلہ 40 دن کا. کتنے دن کا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کتنے دن دا؟ میں نے نا گوگل پہ سرچ کی کہ بھئی اس کا کتنا فاصلہ بنتا اگر جہاز پہ جائے، تو 1200 کلومیٹر. اگر میرے آقا تو کس پر گئے؟ براق پر، وہ تو آگے بات چلے گی. لیکن عام انسان اگر سفر کرتا ہے تو زمینی سفر کرتا ہے تو 1500 کلومیٹر اتنا سفر بنتا ہے. حضرات آئیں، یہ واقعہ بعض کے نزدیک یہ بڑا مسئلہ سمجھنے والا ہے. کوئی کہتا ہے 27 رجب کو، کوئی کہتا ہے یہ ماہ رمضان میں، کوئی کہتا ہے یہ محرم میں، کوئی کہتا ہے یہ واقعہ ربیع الاول میں. یہ بات درست ہے کہ یہ واقعہ آقا کی مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا. آقا کی مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں شرح صحیح البخاری میں موجود ہے 257/7 میں، الرحیق المختوم صفحہ نمبر 197 میں معراج کا واقعہ 27 صحابہ اور 3 صحابیات نے بیان کیا. کتنے صحابہ نے؟ 27 صحابہ اور 3 صحابیات نے. آئے اب میں نقشہ پیش کرنے لگا. شق صدر 3 دفعہ ہوا. میرے نبی کا سینہ چاک کتنی دفعہ ہوا؟ 3 دفعہ. صحیح البخاری 339، صحیح البخاری 3207، صحیح البخاری 3887، صحیح مسلم 411 سے 417. پہلا سینہ چاک ہوا بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے شہر میں طائف میں. دوسری دفعہ سینہ چاک ہوا بعثت کے وقت. تیسری دفعہ سینہ چاک ہوا معراج کراتے وقت. حضرات آئیں، کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا.
ایک روایت کے مطابق حبر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، طبرانی کے اندر بھی ہے کہ اس رات میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ ان کے گھر آپ نے اپنے گھر کو گھر سمجھا، اس میں رہائش پذیر تھا۔ میں ادھر لیٹا ہوا تھا، رہائش پذیر نہیں تھا، میں گیا تو ادھر ہی سو گیا۔ کہا کہ پھر ہوا کیا کہ ایک دم چھت کھل گئی، گھر کی چھت کھل گئی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ کہا پھر مجھے وہاں سے اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس حتیم کے پاس لے لایا گیا۔ حتیم کے پاس جب لے آئے، جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا، سبحان اللہ، کہاں آرام کیا؟ یہ کوئی بات میں لیلا مجنو کی نہیں سنا رہا، یہ تمہیں نبی رحمت کی سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے شان کیا دی ہے۔ کہا پھر مجھے کچھ دیر آرام کیا، مجھ پر اونگ طاری تھی، نہ میں مکمل طور پر سویا ہوا تھا نہ میں مکمل طور پر بیدار تھا۔ اسی حالت میں ایک کہنے والے نے، تینوں میں سے ایک نے کہا دو آدمی، ایک حمزہ ہے ایک جعفر ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ کہا پھر مجھے اٹھایا گیا، کیا کیا گیا؟ اٹھایا گیا، پھر زمزم کی طرف لے جایا گیا، اللہ میں زمزم کا پانی نصیب فرمائے۔ پھر زمزم کی طرف لے جایا گیا، وہاں سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ لایا گیا۔ ذرا محبت سے حدیث سننی ہے تو سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ فاستخرج قلبی، پھر میرے محبوب کا دل نکالا گیا۔ ثم اوتیت بتشت من ذهب مملوءة ایمانا فغسل قلبی ثم حجی ثم اوتیت بدابة دون البول وفوق الحمار ابيض فقال له الجارود، کہا پھر ایمان سے بڑا ہوا جنت سے سونے کا تشت لایا گیا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا، کوئی کینچی کوئی چھری کوئی ایسی شے، جنت کے آلات۔ کہا جب میرا دل دھویا گیا، پہلے کی طرح میرے دل کے اندر میرے دل کو فٹ کر دیا گیا۔ کہو سبحان اللہ، معراج النبی سن رہے ہیں۔ کہا میرے دل کو فٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گی، وہ طاقت وہ قوت، اللہ نے پہلے دل کو غسل دیا، اس قدر ایمان کا ایسا جامہ پلایا گیا، وہ طاقت اور وہ قوت دے دی جو طاقت آسمان کی بلندیوں پر لے جائے۔ حضرات آئیں، پھر کہا جب مجھے سب تیار کر دیا، دل فٹ کر دیا، پھر ابتدا شروع ہوئی۔ صحیح البخاری 3887 نمبر، جامع ترمذی 3131، 3132۔ کہا پھر کیا ہوا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالبراق لیلۃ اسری بالملجمر مسرجا فاستصعب علیہ فقال له جبریل ابی محمد تفعل هذا فما ركبك احد اکرم علی اللہ منه قال فوزا عرقان۔ کہا پھر جنت سے براق کو لایا گیا،
کہا جو گھوڑے سے چھوٹی اور کھچر سے بڑی براق لائی گئی. کہا جب براق کو لایا گیا لگام پکڑی جبرائیل نے. کہو سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. کہا جب لگام پکڑا دی پھر اس پر ایک کاٹھی جنت کی فٹ کی گئی سونے کی. جب کاٹھی فٹ کر دی گئی کہا پھر مجھے اس پر بٹھایا گیا. مجھے اس پر کیا کیا گیا؟ بٹھایا گیا. کہا پھر سواری نے بدکنا شروع کر دیا محبت میں. کودنا شروع کیا خوشی کے ساتھ. کہا جب کودنا شروع کیا جبرائیل نے کہا جھڑکا اے سواری براق بھاگ آ جا. تجھے پتا نہیں دونوں جہانوں کا شہزادہ تیرے اوپر موجود ہے. کہا پھر وہ براق لے کر چلی. کہا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اس سے زیادہ اس کی سپیڈ تھی. کہا پھر مجھے سفر کرایا جب اوپر سے تو مجھے پھر بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا مُحَاجِرًا نسائی 452 649 642 صحیح مسلم 419. کہا پھر مجھے راستے میں براق پر بیٹھی دکھایا گیا میرے نبی یہ مدینہ پاک ہے جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے. کہا پھر مجھے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور دکھایا گیا اسی براق پر. کہا پھر مجھے بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام. کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس کے پاس جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. کہا مجھے دکھایا گیا. کہا پھر مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی. پھر کیا کیا سنے جامع ترمذی 3132 نمبر پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما انتہینا الى البیت المقدس قال جبریل. کی گل پیچھے والے تھک گئے نے معراج النبی سن رہے ہو ذرا بڑی خوشی کے ساتھ. قال جبریل بإصبعه فخرق به الحجر فوشد به البراق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ہمارے پیارے محبوب کس قدر پیارے تھے, کس قدر ہمارے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. معراج کی رات جب میں بیت المقدس پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ 40 دنوں دا سفر اکو رات چ بیت المقدس. کہا جب میں پہنچ گیا تو جبرائیل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اس پتھر کی طرف. ایسے اشارہ کیا اس کے اندر سوراخ ہو گیا. کہا جب سوراخ ہوا تو جبرائیل نے وہیں سواری باندھی جہاں 1,24,000 پیغمبر نے اپنی سواری باندھی. پھر کہا بیت المقدس میں میں داخل ہوا. نوجوانوں بڑی توجہ سے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. صحیح مسلم 411 417 تک. کہا پھر میں جب بیت المقدس میں مجھے جبرائیل لے کر گئے میں کیا دیکھتا ہوں؟ فقال فركبت حتى آتيت بيت المقدس قال فركبت بالخلقة التي يربط بأنبياء قال ثم دخلت المسجد
فصلیت فی رکعتین کہا پھر بیت المقدس میں میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ 1,24,000 پیغمبر انتظار کر رہے ہیں۔ کہا راستہ دے دو، جبرائیل آگے، جبرائیل نے کہا راستہ دے دو، محمد تشریف لے آئے ہیں۔ کہا میں نے پھر کتنی رکھتے ادھر پڑھائی؟ 2۔ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے باراک آیا تے وانگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، جا اقصیٰ وچ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری وچ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ میرا ہم سے جھوٹ چھڑا دے۔ کہا پھر مسجد بیت المقدس سے باہر نکال کر صحیح مسلم 411، کہا میری مہمان نوازی کی گئی۔ کیا کی گئی؟ جنت سے 2 برتن لائے گئے، بیت المقدس میں کھڑے، باہر نکلے، 2 رکعتیں پڑھائیں تو کہا پھر باہری 2 برتن پیش کیے گئے جنت سے۔ کتنے برتن؟ اور پیچھے والے دسو کتنے برتن؟ صحیح مسلم 411 کھول کر دیکھ لو۔ ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل، 2 برتن پیش کیے گئے۔ کہا میں نے پھر ایک برتن شراب طہورہ کا تھا، ایک برتن دودھ کا تھا، میں نے فوری طور پر وہ جنت کا دور اپنے سینے میں ڈال لیا، دودھ کو پی لیا، اور جبرائیل نے بڑی محبت سے کہا اے محمد آپ نے تو فطرت کو اپنایا ہے، آپ کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے، اسلام دین فطرت ہے، تو دودھ خالص ہوتا ہے، دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ کہا کہ اس کے علاوہ اگر آپ شراب طہورہ کو نوش کر لیتے تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یوم پیدائش تک پھر یہ نظام درست ہو سکتا نہیں۔ آپ نے دودھ کو اس لیے پکڑا کہ دودھ جو ہے انسانی فطرت ہے، پیدائش سے لے کر اور مرنے تک۔ حضرات بڑی توجہ سے آئیں، اب آگے پہلا تھا الاسراء زمینی سفر، اب آسمانی سفر شروع ہونے لگا ہے۔ بڑی توجہ سے، صحیح البخاری 349، صحیح مسلم 411 417 تک، فتح الباری 264/7، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ صحیح البخاری کی شرح میں لکھتے ہیں 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 3 حوالے میں نے لکھ دیے، آپ کو بتا دیے ہیں۔ ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا
सुभान अल्लाह। कहा फिर मुझे जिब्राइल चल पड़े यहाँ तक कि हम आसमाने दुनिया पर पहुंच गए। आगे फिर दूसरी रिवायत में सुम्मा अखज़ बियदी फरज बी इला समाइ दुनिया, कहा नबी रहमत ने कहा मेरा हाथ जिब्राइल ने पकड़ा हुआ है और मुझे आसमान की तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर तीसरी रिवायत में तीन बातें आती हैं। कहा फिर कि जिब्राइल मुझे आसमानी दुनिया की तरफ लेकर चले, ये 3 बातें। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुझे यहाँ तक कि ये वाज़े हुआ कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी में लिखा है कि अल्लाह पाक ने एक जन्नत से खूबसूरत सीढ़ी लगा दी जिस पर नबी रहमत चढ़ते जा रहे थे, मस्जिद अक्सा से ऊपर। सुभान अल्लाह। आए कहा जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा मेरी मुलाकात किससे हुई, ये हवाले नोट कर लें। 349, 3207 सही बुखारी, सही मुस्लिम 411, 416, 3887। कहा पहली मुलाकात पहले आसमान पे इब्ने आदम अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम से, मरहबा बिन नबी सालिह वल इब्न सालिह। कहा मरहबा, सबसे पहले जब पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया गया, कहा कौन है? नगेबान ने पूछा, नगरान ने, कौन है? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा मुझे फरिश्ते ने ये बात, ए मोहम्मद, अल्लाह ने आर्डर दिया था कि मोहम्मद से पहले इसका दरवाजा खोलना ही नहीं था। आए फिर कहा पहली मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। कहा ऐ नेक बेटे, साले बेटे, खुशामदीद खुशामदीद। आगे दूसरे आसमान पे फिर ले गए, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे फिर चले लेकर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। कहो सुभान अल्लाह। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने जो नक्शा देखा है ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 1 to 1 ऐसे देखा तो मैंने क्या देखता हूँ, वइज़ा हुआ क़द उअतिया शतअल हुसन। अल्लाह ने यूसुफ को आधा दुनिया का हुस्न दिया हुआ था। कहा फिर मेरी मुलाकात चौथे आसमान पे अदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। कहा फिर 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। कहा फिर क्या हुआ? जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इस्तकबाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम रोना शुरू हो गए। आपको अंदाजा नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रोना शुरू हो गए। कहा क्या कहने लगे नबी रहमत को देखकर, ऐ नबी की उम्मत बड़ी तवज्जो से इस हदीस को सुने। या रब्बी हाज़ा गुलामुल लज़ी बअस्तहु बअदी यदखुलु मिन उम्मतिल जन्नह। कहो आमीन। फिर अक्सर व अफज़ल मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती। ऐ मेरे रब, ये खूबरू जवान नौजवान जिसको तूने मेरे बाद मबूस किया है, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से कई ज्यादा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कहा फिर 7वें आसमान पर लेकर गए। कहाँ गए? 7वें आसमान। जब 7वें आसमान पर लेकर गए तो कहा मेरा इस्तकबार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, जिनके बारे में रब का कलाम कहता है वज़्कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आए फिर कहा 7वें
ساتویں آسمان پر جب میں گیا، صحیح البخاری 3207 نمبر پر، کہا میں کیا دیکھتا ہوں؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا إبراهيم، کہو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مسندا ظهره إلي بلا بيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں بیت المعمور، کعبہ کے سید کے اوپر بیت المعمور ہے. کیا ہے؟ کعبہ کی بالکل سید سے اوپر ایک فرشتوں نے، اللہ نے اپنا گھر اوپر بنایا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. کہا وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. کہا جب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیت المعمور میں، یہ وہ ہے کہا جہاں فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ پھر اس کی باری آتی قیامت تک نہیں آ سکتی. حضرات کہا پھر فرشتوں کی کثرت تعداد میں نے دیکھی. حضرت جبرائیل نے مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے کر چلے آئے. فَاسْأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی. کہا پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. کہو سبحان اللہ. کہا پھر جب مجھے بیت المعمور دکھا دیا تو دوسری دفعہ پھر میری مہمانی کی گئی. پہلے بیت المقدس کے پاس، دوسری دفعہ پھر مہمانی کی گئی. صحیح البخاری 5610، 3887 نمبر، صحیح البخاری 3394، صحیح مسلم 168 نمبر پر. کہا پھر ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها أمتك. کہا پھر مجھے ادھر سدرۃ المنتہا کے پاس 3 برتن جنت سے پیش کیے. کتنے برتن؟ بیت المقدس کے پاس کتنے اور ادھر کتنے؟ 3. پہلا جو برتن تھا اس میں شراب طہورہ تھی. کہو سبحان اللہ. دوسرا جو برتن تھا اس میں دودھ تھا جنت کا، پاکستان دا نہیں. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. پھر تیسرا کہہ دیں گے نہیں جی اسی تے پانی نہیں پاندے، آؤ اسی گاں دا پا دینے ہاں مجھ دے وچ، چلو کم رلاوا سیدھا ہو جاندا. اے نہیں جھوٹ ہوندا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پھر ملائی بھی تے پیلی نکلنی ہے نا. بندہ سوچی پائے نا ملائی کیوں نہیں لگنی. اللہ سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو. کہا پھر تیسرا برتن شہد کا لایا گیا. کتنے برتن ہو گئے؟ 3. کہا میں نے جلدی سے دودھ نوش کر لیا. سبحان اللہ. کہا پھر آپ جبرائیل نے کہا اے میرے نبی آپ کی امت ساری دین فطرت پر رہے گی، قائم رہے گی. کہا اگر اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، کہا اگر آپ شراب طہورہ کا برتن اٹھا لیتے ساری زندگی آپ کی امت گمراہی میں پڑی رہی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کہا پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. کہاں لے جایا گیا؟ سدرۃ الٹائم وقت تھوڑا ہے. صحیح البخاری 3207، 3088 نمبر پر، صحیح مسلم 411، 173. کہا جب مجھے وہ اس کے پاس لے جایا گیا سدرۃ
इलैहा यर्तई मा युरजु बी मिनल अर्ज़। कहा सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर ले जाया गया। जब उसके ले जाया गया तो उसके दाएं बाएं 4 नहरें चल रही थी। कितनी नहरें? 1, 2 बातनी और 2 ज़ाहरी। जो बातनी थी वो जो 2 बातनी थी तो दो ज़ाहरी थी, वो थी फुरात और नील। फुरात और नील 2 दुनिया में है। नौजवानों बड़ी तवज्जो से कहा, फिर यही बस नहीं, मुझे सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर ले जाया गया। कहो सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम में इलैहा यर्तई मा युरजु बी मिनल अर्ज़ फयुक़बज़ु मिन्हा व इलैया यर्तई मा युहबतु बी मिन फ़ौक़िहा फयुक़बज़ु मिन्हा। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर कहा मुझे ले जाया गया, जहां वहां मैंने क्या देखा कि उससे ऊपर जो चीजें हैं उससे ऊपर ले जाया गया सिदरतुल मुंतहा से। तो मैं क्या देखता हूँ, वहां मुझे अल्लाह पाक ने जिब्राइल की असल शक्ल दिखा दी। जब असल शक्ल दिखाई, हजरात आए, वलक़द रआऊ नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा वलक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। कहा मेरे महबूब ने, ना मेरे महबूब की आंखें दाएं बाएं हुई हैं ना बंद हुई हैं। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ने जिब्राइल को सही असल हालत में देखा, जो मशरक और मगरब को ढांपे हुए थे पर, इतने बड़े पर, 600 पर। कितनी चीजें हो गई मिराज की जो सबसे बड़ी निशानियां, शक्के सदर, बराक सवारी, मिराज की सीरी, बैतुल मुक़द्दस, सिदरतुल मुंतहा, बैतुल ममूर, जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने दिखा दी। आए फिर क्या हुआ, मन ज़अमा अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द अअज़म वलाकिन क़द रआ जिब्रील फ़ी सूरति व ख़ल्क़ुहु सादुल बैनल उफ़क़। कहा फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मैंने असल सूरत में देखा, जो आसमान के किनारों को भी ढांपे हुए थे। सुभान अल्लाह। कहा फिर मुझे एक नहर दिखाई गई। क्या दिखाई गई? ओए पानी पीना चाहते हो उस नहर का? इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है। सहीह बुखारी 6581। सुने वो नहर कौन सी? सहीह बुखारी 349, सहीह बुखारी 3147। कहा फिर मुझे जब बुलाया उस नहर की तरफ ले जाया गया, क़ाल हाज़ा कौसरुल लज़ी आतका रब्बुका इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। कहा गया है मेरे नबी, ये नहर आपकी उम्मत के लिए रखी है, जिससे आप भर भर कर अबू बकर भी साथ होंगे और पानी पिलाते होंगे। हजरात फिर कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या कहा, सुम्मा उरिज बी हत्ता ज़रतु लिमुस्तवा अस्मउ फी सरीफल अक़लाम सरीफल अक़लाम। मेरा दिल करता है मैं पढ़ता जाऊं, सरीफल अक़लाम। कहो सुभान अल्लाह। कहा मुझे उससे ऊपर ले जाया गया।
بندے کا دماغ رک جاتا بھی سدرۃ المنتہا تک نہیں کہا مجھے اس سے بھی اوپر لے جایا گیا اور اس مقام تک پہنچا دیا گیا جہاں اللہ اپنے حکم لکھوا رہے تھے، اللہ اپنے حکم لکھوا رہے تھے، کہا مجھے وہاں تک، کہا جو حکم آتا ہے سدرۃ المنتہا تک رہتا، آگے والے فرشتے اس حکم کو لے کر آگے اللہ پھر اپنے حکم ادھر لکھواتے ہیں۔ کہا پھر مجھے وہاں جب لے جایا گیا، کہا پھر جبرائیل پیچھے ہے اور محمد آگے ہیں، ختم۔ کہا پھر ادھر جو بندہ یہ جھوٹ باندھے کہ نبی رحمت نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ میں نے بڑی ریسرچ کی قسم سے، آج مجھے بھی 5 منٹ ذرا 5-7 منٹ زیادہ دے سکتے ہیں کیونکہ بات ذرا لمبی ہے، دے سکتے ہیں؟ کنوں شوق ہے اگو سننے والا؟ اللہ یہ سارے اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ان حدیث پر پورا عمل ہے۔ کہا پھر سنیں، صحیح البخاری 4448، صحیح البخاری 4449، صحیح مسلم 4445، صحیح مسلم 446، سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 106، سورۃ الشعراء 42 نمبر سورت آیت نمبر 151، صحیح مسلم 443، صحیح مسلم 444۔ امی عائشہ اور نبی اللہ کا فرمان پہلے سن لیں، لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ کہا کوئی بھی نگاہ تیرے رب کو دیکھ سکتی؟ اور بولو دیکھ سکتی نہیں، کسی میں یہ طاقت ہی نہیں، اس آنکھ جو اللہ نے ہمیں جنت میں دینی ہے وہ آنکھ دنیا والی دیکھ سکتی نہیں۔ کہا پھر وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کہا یہ اللہ کہہ رہے ہیں، کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ پاک اللہ کو کوئی بشر زمین پر رہنے والا آنکھ دیکھ سکے۔ کہا بس قیامت کے بعد جنت کے اندر اللہ وہ آنکھ دے دیں گے، کہو سبحان اللہ۔ جنت میں پہلے نہیں، حدیث کے مطابق۔ پھر کہا وحی کے ذریعے یا اللہ پردے کے پیچھے یا کسی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ حکم بھیجتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ حضرات بڑی توجہ سے مسئلہ سمجھے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کہا کہ امی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم 443 کیا کہتے ہیں؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه۔ امی عائشہ کہتی ہیں جس نے یہ جھوٹ باندھا کہ نبی رحمت نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹا، وہ قذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، وہ تو نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ پھر امی عائشہ صدیقہ نے اسی طرح ساری باتیں، یہ حدیثیں آگے چلتی ہیں۔ آئے اس کے بعد مجھے نہیں وہ حدیث ملی کہ 70,000 پڑھتے سن، وہ چھوٹے ہوندے مینوں تے آج تک نہیں لبھی ہن تک۔ تو وہ صرف کیا ہے؟ نور کے پڑھتے تھے۔ کیا تھے؟ نور کے پردے تھے۔ اور اللہ تو نور ہے، آنکھ دیکھ سکتی؟ ہاں، 3 انبیاء نے اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ کتنے انبیاء؟
1,24,000 میں سے 3 انبیاء ہم کلام ہوئے. پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے موسیٰ علیہ السلام، تیسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا پھر اللہ سے میری بات ہوئی، میں نے اپنے رب کی آواز سنی. لگتا نہیں سمجھ آئی. وہ دیکھو تو صحیح ہمارے محبوب کو اللہ نے کیا شانیں دی. سب کو بلا کر نیچے دیا، جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اوپر بلا لیا. کہا پھر 3 تحفے دیے. کتنے تحفے؟ اللہ ایک تحفہ دے اسی منن لی تیار نہیں، سانو ہدایت دے دے. صحیح بات ہے. صحیح البخاری 349، صحیح مسلم 411، صحیح البخاری 3207، صحیح مسلم 411. ابراہیم علیہ السلام سے کا تحفہ 3462. کیا ملا؟ پہلا تحفہ قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوتي صلوات الخمس وأوتي خواتم سورة البقرة. پہلا تحفہ اللہ نے عطا کیا نمازیں. کتنی؟ 50. کتنی؟ 50. چکر لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے. اللہ نے اپنے محبوب کا چکر لگانا دیکھنا تھا. لاگے ویسے بھی آسمان کی بلندیوں کے فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ محمد آ رہے ہیں، محمد جا رہے ہیں، مقام کا پتہ چل جائے. پھر کہا اللہ نے پھر کتنی نمازیں دے دیں؟ کہا اے میرے نبی تیری امت پڑھے گی 5 اور ثواب کتنا عطا کروں گا؟ تے ساڈے وغیرہ ہوندا ایک اور لا لیندے کام ہی مک جاندا. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. یہ تحفہ کدھر سے آیا ہے؟ وہ بولو کدھر سے آیا ہے؟ آسمان سے. کدھر سے آیا ہے؟ قبول کرنے. اے ہور جو منڈے لوچ کچھ تحفے لیندے نے، فضولیات، حرام، گناہ، کبیرہ گناہ، ماں باپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے. یار تم وہ تحفہ اپنے سینے سے لگاؤ جو تحفہ محمد جنت سے لگا کر آئے ہیں. آئے. دوسرا تحفہ سورت بقرہ کی آخری آیتیں. کتنی؟ آخری آیات. سورت بقرہ دوسری سورہ نمبر 285. آپ نے آمین کہنا. کیا کہنا ہے؟ آمین. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آگے ذرا بڑی توجہ سے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کتنے تحفے ہوئے؟ تیسرا تحفہ
جس کسی جو نیا آیا ہو نا ادھر، اس کے دل میں ہو کہ آپ سب کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے بند کمرے میں، بتا دوں گا اس کو حوالے سے۔ آئیں تیسرا تحفہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ وہ پچھلے ہو جڑے پیچھے ٹیک لا کے فلک شیر، سبحان اللہ۔ کمال قسم کا تحفہ اس امت کو، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما، شرک کی لعنت سے محفوظ فرما۔ تیسرا تحفہ ہے میرے نبی تیری امت کو، تیسرا تحفہ، فَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا۔ اے میرے پیارے محبوب، تیری امت میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ ایک دفعہ محبت سے کہ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ کہا جس نے شریک نہ ٹھہرایا، جا میرے نبی آج سے تحفہ تیری امت کو ہے، تیرا رب سب معاف کر دے گا۔ آئے حضرات، پھر نبی رحمت نیچے آ گئے، ساری بات مکے کے لوگوں کو بتائی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیت المقدس کو جانے والے بھی سمجھتے تھے، کچھ مکے کے لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک رات میں اتنی اوپر، پھر اس سے اوپر، یہ کیسے؟ سارے اس میں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہنے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، ابو لہب پہنچ گئے، عتبہ شیبہ سب پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا تمہارا یار تمہیں کیا ہمیں کہتا ہے ہم ایک رات سے اتنا سفر اتنا سفر، تو کہنے والے نے، وہ دوسرے نے اتنی بات کہنی تھی، نبی پاسم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا بیت المقدس گئے ہو، نشانی دسو، نشانی بتائیں۔ اللہ نے میرے نبی کا چہرہ غم زدہ دیکھا ہے، میرے نبی اپنا چہرہ اوپر کر، سبحان اللہ، کہا چہرہ اوپر کر۔ جب چہرہ اوپر کیا، نبی رحمت کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو قریب کر دیا۔ کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا وہ کھڑکیاں کیسی تھی؟ کہا ایسی تھی ایسی تھی، وہ دروازے کیسے تھے؟ ایسے تھے، پنکھے کیسے تھے؟ ایسے تھے۔ کہا مکے والوں میں سے بولا، کہا محمد سچ کہتا ہے کیونکہ میں خود بھی گیا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کیا آپ تصدیق کرتے ہیں یہ کہتے ہیں؟ کہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تو اس سے پہلے کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ محمد سچے ہیں۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر کی اتنی محبت، تصدیق کی۔ جب کوئی بھی تصدیق کرنے والا نہیں تھا تو امی عائشہ کا بابا ابو بکر تھا تصدیق کرنے والا۔ ظالموں، کہا پھر اللہ نے ابو بکر کی شان میں، نبی کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، سورۃ زمر 39 نمبر سورۃ آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اے میرے نبی تو بھی سچا ہے اور تیرا صدیق بھی، تیرا صدیق بھی ستے رہن صدیق۔ اے اللہ میں نے جو سنایا، اللہ میری دعا ہے اللہ ہم اتنی شان ہمارے نبی کو دی، اللہ ہمیں صحیح طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو پھر ذہن میں رکھ لو، اے اللہ ہمیں صحیح طرح نبی رحمت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستے رہن صدیق فاروق اوری تو فلکت آ جا، چپ کر کے براق تے چر کے لے لے اسرا اقصا نو سجا جا، چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کہیں جو بنائے نے تیرے ویکھن لئی، سبحان اللہ،
اللہ بڑی منہ چک چک ویندے سارے نبی دو رکھتا پرا جا چپ کر کے اتھے مار پلانک براک اتے لختے وچ ہفت افلاک اتے جتھے کوئی نبی آ سکدا نہیں انہاں جگہ تے آ جا چپ کر کے جنت دیاں نکلن چیکانے رات کو میں بڑی دیر یہ اشعار پڑھتا رہوں دو جنت دیاں نکلن چیکانے خوشی کے ساتھ جنت جوش ماری جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات معراج اٹھی کانے میرے مالک میرے مالک ہور عاشق نہیں پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے سدراتے چھڈ جبریلے نو سدراتے براک رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باری باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو اے عابد تے میں معبود تیرا تو اے عابد تے میں معبود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا میرے سامنے اتحیات دے دو بول سنا جا چپ کر کے بڑی توجہ سے اللہ جا توفہ پانج نمازاں دا نوجوانوں زندگی ہمیں شام پہ جانی ہے لہجہ توفہ پانج نمازاں دا ول سکھ جا اجز نہازاں دا اے توفہ آسمانی آیا ہے پوری امت نو بخشا جا چپ کر کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین